اللہ کے نبی نے ایک موقع پر صحابہ کے مجمع میں فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، 3 دفعہ فرمایا خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف اور اذیتوں سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ محلے میں جانور کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی ذات پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ کا ایک عظیم احسان ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ اگر پوری کائنات بے شمار کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو شمار نہیں کر سکتی، بلکہ شمار کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ یہ قرآن کا بیان ہے، اللہ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار کر ہی نہیں سکتے، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں۔ لیکن اتنی زیادہ نعمتوں میں سے 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے وہ نعمتیں عطا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی اور میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ یعنی اللہ نے احسان جتلایا۔ ویسے تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن احسان نہیں جتلایا، 2 نعمتیں دے کر اللہ نے احسان جتلایا۔ پہلی نعمت ایمان، فرمایا بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ایمان کی طرف، یعنی اللہ نے ایمان کی دولت دی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ دوسری نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی آمد، یہ اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر، اذ بعث فیہم، جب اللہ نے ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم دیکھتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بکثرت ہوتا ہے، محفلیں منعقد ہوتی ہے، مجلسیں منعقد ہوتی ہے، پوری رات لوگ ذکر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، درود پڑھنا ایک عبادت ہے۔
اس کا انکار نہیں، لیکن کسی آیت یا حدیث سے یہ مفہوم نہیں بتایا جا سکتا کسی کو کہ ربیع الاول میں ہی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، بلکہ پورا سال جیسے اللہ کا ذکر عبادت ہے، اسی طرح پیغمبر کا ذکر بھی عبادت ہے، نبی پر درود بھیجنا بھی عبادت ہے، لیکن ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں، یہ ہم نے کیا۔ نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے، نہ قرآن کی کسی آیت میں ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی تابعی سے ثابت ہے ربیع الاول کے ساتھ خاص ہونے کی۔ ورنہ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت سے۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے بارے میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو درود السلام بھیجو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں اللہ کے ذکر کا حکم ہوا، یہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا حکم ہوا، لیکن کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں، کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور جیسے کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی عبادت ہے، اللہم صلی علی محمد۔ جیسے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ذکر کرنے والے کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی رحمتیں وہاں برستی ہیں، اسی طرح جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے ذکر کرنے والے کو سکون ملتا ہے اور اس مجلس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجو گے اللہ تعالیٰ 10 دفعہ رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ لیکن ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں، مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، خصوصی محفلیں، مجلسیں، رونقیں، سڑکوں کو مزین کرنا، لائٹنگ کا انتظام کرنا، یہ شریعت اس سے خاموش ہے، صحابہ کی تاریخ اس سے خاموش ہے، تابعین تبع تابعین کی تاریخ اس سے خاموش ہے، باقی میں آگے کچھ نہیں کہتا۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی عظیم شان ہے، آپ کا ذکر کتنا بلند ہے، یہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم اپنے پیارے حبیب کی شان کو بیان کریں گے، آپ کا ذکر کریں گے، اس سے آپ کی شان میں اضافہ نہیں بلکہ ہماری شان میں اضافہ ہو۔ آپ کی شان کو تو ویسے بھی اللہ نے عالی بنا دیا، بلند بنا دیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد، میری گفتگو کو زینت ملی ہے پیارے حبیب کے ذکر سے، میری گفتگو کی وجہ سے پیارے حبیب کی شان بلند نہیں، اللہ نے بلند شان عطا فرمائی، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب جہاں میرا نام ہوگا، میری توحید کی ذکر ہوگی، وہاں تیرا نام ہوگا اور تیری رسالت کا ذکر ہوگا۔ جہاں میرا نام، میری توحید کا ذکر، وہاں تیرا نام، تیری رسالت کا ذکر ہوگا۔ اس پر میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے عرض کرنے لگے،
اللہ اتخذ کا ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما، اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خصوصی اعزاز عطا فرمایا، آپ نے ان کو خلیل بنا دی، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے جو ہے کلیم بنا دی۔ وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کیا۔ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَىٰ الْمَوْتَىٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے خصوصی اعزاز کیا ہے؟ تمام انبیاء کے لیے جیسے آپ نے خصوصی اعزاز عطا فرمایا، اسی طرح میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ مِنْ أَفْضَلِ، اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، کیا ان سب سے بہتر اور افضل میں نے تمہیں عطا نہیں کیا؟ وہ کیا ہے؟ انی لم اذکر الا ذکرت معی، وہ یہ ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام لیا جائے گا، میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، جہاں توحید کی صدا بلند ہوگی وہاں رسالت کی صدا بلند ہوگی۔ آپ اس پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو قرآن کے اندر بھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ میری طرف تھوڑی سی توجہ، آپ اس پر ایک نگاہ دوڑائیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کا نام، پیارے حبیب کا نام۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کا نام، پیارے حبیب کا نام۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ ورسولہ، یطیعون اللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا۔ قرآن کے اندر بھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو پیارے حبیب کے ذکر کو اللہ نے اتنا بلند فرمایا، شان کو اتنا بلند فرمایا۔ آپ ایک مثال سے اس کا اندازہ لگائیے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، شریعت کا حکم ہے اس کے کان میں آذان اقامت کا ہو، سب سے پہلی آواز ہوتی ہے اس بچے کے لیے، اور اس سے اس کا دماغ معطر ہو جاتا ہے، اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی صدا سنائی گئی تو فرمایا ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صدا بھی سنا۔ سب سے پہلے اس بچے کے کانوں میں شریعت کا حکم ہے، توحید کی آواز آتی ہے، رسالت کی آواز آتی ہے۔ اور ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے، جب تک اللہ کی توحید کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کو نہیں جوڑتا تب تک اس کی اذان مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا تب تک اس کی اذان مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک غیر مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید پر ایمان لاتا ہے، اور جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا اور اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا تب تک وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کی شان کو اتنا بلند کیا۔ جنازے کے لیے ہم کھڑے ہوتے، وہی بچہ پیدا ہوا تھا، پہلی آواز آئی تھی اس کے کانوں میں، رسالت کی صدا اس نے سنی تھی، اور اس کا جنازہ ہے، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، وہاں بھی ہم توحید کی صدا بلند کرتے ہیں سبحانک اللہم، اور وہاں درود بھی پڑھتے ہیں، نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ جب تک جنازے کے اندر پیغمبر کا ذکر نہ ہو جنازہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی۔
اچھا، ایک کمزوری ہے، غلط فہمی ہے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکر کو قرآن نے کیا ہے، لیکن دو باتیں بیان کی ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور آنے کا مقصد دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا. صرف آمد کو نہیں، مقصد کو بھی ساتھ ہی بیان کر دیا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ آمد کو لے لیتے ہیں، آمد مصطفیٰ، مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں. مقصد مشکل ہے، آمد آسان ہے. آمد پہ یہ نعرہ شعرہ لگا لیتے ہیں، عاشق رسول، محبت رسول، کھانے پینے کا اہتمام، تقریبات، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ آسان ہے. مقصد سے دور بھاگتے ہیں. مقصد کی طرف آؤ تو مکی زندگی دعوت و تبلیغ، مدنی زندگی جہاد اور حسن اخلاق. مقصد سے بھاگتے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے وہ آیتیں بھی سناتا ہوں جہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہے. سورہ بقرہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں پیغمبر علیہ السلام کی آمد کو بھی بیان کیا، مقصد کو بھی بیان کیا. دوسرا مقام، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم. پیغمبر علیہ السلام کی رسالت، آمد کو بیان کیا، آپ تشریف لائے، اس کو بیان فرمایا، لیکن ساتھ ہی متصلاً مقصد کو بھی بیان فرمایا. مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے. پیغمبر کی آمد کا پہلا مقصد اللہ کی آیتوں کی تلاوت. آج امت قرآن سے دور ہے، اس لیے ہمارا یقین بھی کمزور ہے. ایک دور وہ تھا صحابہ کا دور کہ جب تہجد کے وقت کوئی گلی میں نکلتا تھا تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی. صبح کے وقت لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے اور رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے. ایک آج کا دور ہے، ہمارا اٹھنا بھی موبائل کے ساتھ ہے اور سونا بھی موبائل کو سر کے پاس ہی رکھ لیتے ہیں کہ رات کو بھی اگر آنکھ کھلے تو اس کی زیارت ہو جائے. ایک یہ دور ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو ہے، لیکن مقصد کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. آمد کے ساتھ ساتھ مقصد کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. مقصد میں پہلا حکم قرآن کی تلاوت. وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی ان کے دل کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محنت، ان کی سوچیں پاک ہو گئی، ان کے جذبات نیک بن گئے. پہلے اس طرح کے جذبات نہیں تھے، پہلے اور سوچیں تھے. اللہ کے نبی نے محنت کی، سوچ بدل گئی، جذبات بدل گئے. پہلے اور عادتیں تھیں، آپ نے محنت کی، اخلاق، حسن اخلاق، عمدہ اخلاق کے مالک بن گئے. اللہ نے ایسے اخلاق کی دولت عطا فرمائی کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. پھر صحابہ میں کون سی صفت آ گئی؟ خیانت نکل گئی، امانت آ گئی، امانت داری، صبر، شکر، معاف کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جان کی قربانی دینا، اولاد کی قربانی دینا. یہ صفات پیدا ہو گئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اسی لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا تھا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. یہ تیسرا مقصد. اچھا، ایک اور آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ دین اسلام کو تمام باطل ادیان پر غالب کرے. آپ کی آمد کا مقصد یہ تھا. آپ کو جیسے نبوت ملی، مکی زندگی تھی، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ میرا پیغام پہنچائیے لوگوں تک، دین پھیلائیے۔ اعلان ہو گیا اللہ کی طرف سے، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ کون سا ہے؟ ادعو الی اللہ، رب کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی راستہ ہے اور جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اس کا بھی یہ راستہ ہے، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کی آمد کا مقصد بیان ہو رہا ہے اور قرآن سے بیان ہو رہا ہے۔ مکی زندگی میں آپ نے دعوت دی، ایک ایک بندے کے پاس جا کر آپ کو ستایا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا، آپ کے صحابہ کو اذیتیں دی گئی، یہاں تک کہ حضرت بلال کو تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب رضی اللہ آپ کے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا، حضرت فقیہہ ان کی پسلیوں کو توڑا گیا اور حضرت سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا گیا، لیکن لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لائے، اعلان ہو گیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب اگلا قدم اٹھائیے، ان کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں۔ اس حکم کی تکمیل کے لیے آپ بدر پہنچے، آپ احد پہنچے، کئی میدانوں میں پہنچے، کئی صحابہ شہید ہو گئے، لیکن دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے محنت کی، کوشش کی۔ یہ آپ کی آمد کا مقصد ہے۔ اور ایک مقصد حدیث سے بیان کروں گا، اللہ کے نبی نے خود فرمایا، بعثت، اللہ نے مجھے بھیجا، میں بھیجا کیا ہوں، کیوں؟ لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں، لوگوں کو عمدہ اخلاق کی تعلیم دوں اور بہترین اخلاق کے وہ مالک بن جائے۔ پھر آپ نے صحابہ میں محنت کی، صحابہ کے وہ عمدہ اخلاق بنے کہ صحابہ کے پڑوسی پڑوس میں رہتے تھے اور پڑوس میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو، اخلاق سے متاثر ہو۔ جہاں صحابہ تجارت کرتے تھے تو ان سے خریدنے والے ان کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو فتح کیا، اخلاق کی تلوار سے فتح کی۔ یہ اخلاق ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق، امانت داری، معاشرت بھی درست ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی بات جہاں تک ہے، جس کے سینے کے اندر اللہ کے نبی کی محبت نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن محبت کی تقاضوں کو پورا کرنا، ایک یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی محبت ہمارے سینوں میں آ گئی، اور ایک یہ ہے کہ آپ جو مقصد لے کر آ گئے، محبت کی وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری بن گئی کہ اس مقصد کو لے کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، سنت پر عمل کرنا، اور آپ کی سنتوں کو لے کر پوری کائنات میں پھیلانا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اپنے معاشرے کے اندر امن و امان، محلے کے اندر امن و امان، حسن اخلاق، پیغمبر علیہ السلام والی صفات، یہ نہیں کہ وہ پوری رات نمازیں پڑھے اور لمبی لمبی داڑھی ہو، کرتا ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک باطن نہ بدلے اور محلے کے اندر ہر ایک اس سے پریشان ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر صحابہ کے مجمع میں فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ فرمایا، خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف اور اذیتوں سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ محلے میں جانور کا کردار ادا کر رہا